السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ پیچھے سے ایک آیت رہ گئی تھی ہماری، آیت نمبر 86 کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ النساء چل رہی ہے، آیت نمبر 86 سے پارہ نمبر 5۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ اگر تمہیں کوئی سلامتی کی زندگی کی تمہیں دعا دے، یعنی کہ تمہیں سلامتی کی دعا کیا ہے؟ السلام علیکم، اور پھر تم اس کی دعا کا اسی طرح سے اس دعا کو واپس لوٹا دو، یعنی کہ تم اس دعا کو اچھے طریقے سے اس کو لوٹاؤ۔ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس دعا کو واپس اچھے طریقے سے واپس لوٹاؤ۔ اور اگر تم اس کو اچھے طریقے سے واپس نہ لوٹاؤ تو پھر کم از کم اتنا ہی واپس اس کو جواب لازمی دے دو، یعنی کہ اگر تمہیں کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو تم اس کی جواب میں اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، اور اگر تمہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور اگر آپ کو کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو بس اس کو اتنا ہی جواب پورا مکمل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک مکمل جواب دیجیے، اس سے آگے مزید بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس سے بھی آگے مزید اس کو بڑھا دیتے ہیں، بالخیر لکھا دیتے ہیں ساتھ میں، لیکن ایسا کرنا غلط ہے۔ نہ ہی ہمیں حدیث میں اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، اور نہ ہی یہ کسی بھی عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب آپ نان مسلمس کو سلام کرنے میں کبھی بھی پہل مت کیجیے۔ اگر وہ آپ کو سلام کرتے ہیں تو ان کو جواب صرف اتنا ہی وعلیکم کہہ دیجیے، اور ان کو پورا کا پورا سلام کا جواب دینے کا حکم نہیں آیا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ ان کو سلام کرنے میں پہل مت کیجیے، اگر وہ آپ کو سلام کرتے ہیں تو ان کو ان کا جواب لوٹا دیجیے، کیونکہ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ جس حالت میں بغیر اسلام کے سلامت رہیں، یعنی کہ وہ اسی حالت میں ہمیشہ سلامت رہیں کہ وہ بے دینی کی حالت میں سلامت رہیں، تو ایسی دعا کرنے کا ہمارے دین نے اجازت نہیں دی ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے بارے میں کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں ہے، وہی ہے جو معبود ہے، اور تم سب کے سب لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرنے والا ہے، جس دن کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور نہ ہی تم اس دن کے بارے میں کسی بھی شک و شبے میں پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ اب اپنی بات کی سچائی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون تم میں سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے بات کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بات سے۔ اللہ تعالیٰ کی بات پر حق اور سچ ہے، وہ اٹل ہے، وہ ہو کر رہنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو یوم قیامت کو سب کو جمع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ استفہامیہ سوال کیا جا رہا ہے، فَمَا لَكُمْ کیا ہو گیا ہے تمہیں، فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تَيْنِ یعنی کہ تثنیہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ دو گروہوں کے بارے میں۔ کیا تم منافقوں کے دو گروہوں کے بارے میں تم کیا سوچ رہے ہو، یعنی کہ جو آپس میں منافق ہیں ان کے بارے میں تم کس بارے میں جھگڑ رہے ہو، آپس میں ان کے بارے میں کیا گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ در حقیقت ایسا ہوا تھا، منافقین جو تھے ان کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان میں تضاد پیدا ہوا کہ کچھ مسلمانوں نے یہ کہا کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ منافقین سے یہ مراد وہ والے منافقین تھے جو جنگ احد کے وقت میں مدینہ منورہ میں جب جنگ ہوئی تھی، جنگ احد، اس وقت کچھ دور جا کر وہاں سے واپس لوٹ آئے تھے، اور انہوں نے اس بات پر واپس لوٹ آئے کہ انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا، اور اس لیے وہ جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، آدھے راستے سے واپس لوٹ گئے۔
اب اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے. ایک گروہ جو تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے بھی لڑنا چاہیے اور ان سب کو قتل کرنا چاہیے، ان کو مار دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور وہ پلٹ گئے. ٹھیک ہے. اور دوسرے گروہ نے کہا کہ اسے مصلحت کے خلاف سمجھا کہ ہمیں ان کو مارنا نہیں چاہیے، یہ مصلحت کے خلاف ہے. وہ کوئی وجہ تھی، ان کے دل پست ہو گئے یا ان کے ایمان کمزور ہو گئے اور واپس لوٹ گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مصلحت کے خلاف ہے کہ ہم ان کو قتل کریں یا ان سے جنگ کریں. تو اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں بات کر رہی ہیں. فرماتے ہیں کہ فما علیکم، یہاں پر اس لیے سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان منافقین کے دو گروہوں، ان منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو. فی آتینی، کہ تم لوگ آپس میں دو گروہ بن گئے ہیں. واللہ ارکسہم فیما کسبوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا. ارکسہم، ان کو اوندھا کر دیا، ان کو پلٹا دیا، ان کو اوندھا کر دیا، ان فیما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے عمل کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتریدون ان تہدوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کیا تم اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوں کو تم ان تہدوا، تم ہدایت دے دو. من اضل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو گمراہ کر دیا تم ان کو ہدایت دے دو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کو تم میں سے کوئی بھی راہ نہیں دکھا سکتا، اس کو کوئی بھی سیدھا راستہ نہیں بتا سکتا، اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی ودو، وہ چاہتے ہیں، ان کے دل چاہتے ہیں لو تکفرون کما کفر، کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی انہی کی طرح کافر ہو جاؤ، تم بھی انہی کی طرح منکر ہو جاؤ، کفر کرنے لگو. اور پھر فتکونون سواء فلا تتخذوا منہم، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور پھر سب یکساں ہو جاؤ. پھر بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ، تم ان اس وقت تک اپنا دوست نہ بناؤ، اولیاء حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اسلام کے لیے اللہ کے رستے میں، اللہ کی راہ میں اپنا گھر نہ چھوڑ دیں، ہجرت نہ کر دیں. کیونکہ ہجرت کرنا یہ نہیں تھا کہ مال اور اپنی دولت اور اپنا گھر بار، اپنا مال سارا کچھ لے کر ہجرت کریں، بلکہ وہ سب کچھ چھوڑ کر ہجرت انہیں کرنی پڑتی تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں وہ نہ نکلیں، اپنا وطن نہ چھوڑ دیں اس وقت تک تمہیں جب ان کے دلوں کو اچھی طرح سے ٹٹول نہ لو، ان کے سے دوستی مت کرو. وہ جو کہ منافق تھے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر اگر وہ تمہارے ساتھ نہ ہوں، اور وہ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَخُذُوهُمْ، پھر ان کو پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور پھر ان کو قتل کرو، ان سے جنگ کرو، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ تم ان کو قتل کر دو. کیونکہ یہ وہ منافق ہیں جو تمہیں مسلسل تمہاری پیٹھوں سے تمہارے پیچھے آتے رہیں گے، اور تمہاری پیٹھوں سے تمہارے پیچھے تمہارے دوست بنے رہیں گے، اور پھر تم سے جب دور جائیں گے تو تمہارے ہی خلاف محاذ آرائیاں بولنا شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، تم سب کی سب خبردار ہو جاؤ، ان میں سے کسی کو بھی اپنا رفیق اور اپنا مددگار مت بنانا. جب ایک دفعہ آپ کو منافقوں کی بات سمجھ آ جائے، آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ منافق ہے، ان کو اپنا دوست اور اپنا مددگار مت بنائیں. کہ اللہ سے بڑھ کر آپ کی اور میری مدد کرنے والا کوئی موجود ہے؟ کوئی نہیں ہمیں مدد کر سکتا، کوئی ہمارا ولی اور مددگار نہیں ہو سکتا اللہ کہ اللہ نہ چاہیے. اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا. تو ایسے منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنا ولی اور اپنا مددگار مت بناؤ. آج بالکل یہی معاملہ فلسطین کے لیے بھی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف کہ وہ ہمارے مددگار ہوں گے. تو منافق، ان میں مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ منافق جو ہیں وہ کبھی بھی آپ کے مددگار اور دوست نہیں ہو سکتے ہیں. آج یہی وجہ ہے کہ بہت سے ممالک خاموش بیٹھے ہیں، صرف دیکھ رہے ہیں تماشائی بن کر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ،
اب بات کی جا رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، بینکم و بینہم، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میں ایک پختہ عہد ہو چکا ہو، او جاؤکم حاصرت صدورہم، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں، یعنی کہ وہ تم سے حاصرت صدورہم، ان کے دل تنگ ہیں، کہ ان کے دلوں میں تنگی ہے کہ وہ تم سے جنگ نہیں کر سکتے، ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے جنگ نہیں کر سکتے، ان کا دل اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ وہ تم سے جنگ کر سکتے ہیں، او یقاتلوا قومہم، یا وہ اس بات پر بھی آمادہ نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کی طرف سے بھی تمہارے ساتھ جنگ کر سکیں۔ وہ میدان جنگ میں تو آتے ہیں لیکن نہ وہ تم سے تمہاری طرف سے وہ لڑتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پر لڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، اللہ چاہتا تو تم ان کے دلوں میں تمہارے لیے ایسا جذبہ پیدا کر دیتا کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا ہرگز نہیں کیا کہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے ایسا جوش و جذبہ نہیں ڈالا کہ وہ تم سے جنگ کریں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں، ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اس سے دو قسم کے لوگ مستثنا ہیں، ایک وہ لوگ جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایسی قوم کے فرد ہیں یا اس کی پناہ میں ہیں جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، جن سے تم نے میثاق یعنی کہ معاہدہ کر لیا ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ ہیں کہ وہ اپنی قوم سے مل کر تم سے یا تم سے مل کر اپنی قوم سے جنگ کریں، یعنی کہ وہ نہ اپنی قوم کی طرف سے تم سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ وہ تمہاری طرف سے اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں دونوں کی طرف سے ایک ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس میں سے وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ کس کی طرف ہم لوگ جائیں، یعنی تمہاری حمایت میں لڑنا پسند کرتے ہیں نہ ہی تمہاری مخالفت میں لڑنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے، یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کو لڑائی سے الگ کر دیا، کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو لڑائی سے تم سے الگ کر دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی اپنی قوم کی حمایت ڈال دیتا تو یقیناً وہ تم سے لڑنے کے لیے اس خیال پر آمادہ ہو جاتے، لیکن یہ اللہ کا ہی احسان ہے تم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تم سے الگ کر دیا، تم سے لڑنے سے الگ کر دیا۔ اس لیے اگر واقعی یہ لوگ جنگ سے کنارہ کش رہیں تو تم بھی ان کے خلاف کوئی قدم مت اٹھانا، تو تم بھی ان کے خلاف جنگ ہرگز مت کرنا۔ اگلے حصے کو دیکھتے ہیں اس آیت کے فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنارہ کش رہیں، نہ لڑیں، تمہاری جانب صلح کا پیغام اگر یہ لوگ ڈالیں، اگر وہ صلح کا پیغام لے کر آئیں، الیکم السلام، جو وہ صلح کا پیغام لے کر آئیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان ان کے بارے میں محتاط رہیں، کیونکہ جو جنگ اور قتال سے پہلے ہی علیحدہ ہیں اور ان کی یہ علیحدگی مسلمانوں کے مفاد میں بھی ہے، اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کی ذکر کیا ہے، تو ان کے بارے میں چھیڑ چھاڑ کا رویہ نہ کریں اور اس عمل سے وہ محتاط رہیں، یعنی کہ جو تم سے پہلے ہی اگر وہ تم سے الگ ہو جائیں اور وہ سلامتی کا یعنی کہ امن کا پیغام تمہاری طرف لے کر آئیں کہ وہ تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے بارے میں تم کسی بھی قسم کا قتل و غارت نہ کرنا اور نہ ہی ان سے لڑائی جھگڑے کرنا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے اندر ہم بہت اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جو اگر حماس ایسے لوگوں کو جن کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اور ایسے لوگوں کو رہا کر رہی ہیں جو کہ مسلح نہیں ہے، وہ ان سے نہیں لڑ رہی اور نہ ہی وہ آگے آ رہی ہیں لڑنے کے لیے، وہ ان کو الگ کر رہی ہیں، ان کو واپس کر رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف یہودیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ نہتے مسلمانوں کو، نہتے بچوں کو، نہتے عورتوں کو، نہتے مردوں کو مار رہی ہیں، حتیٰ کہ ہاسپٹلس کے اندر بھی وہ مار رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہی احکامات دیے کہ ظلم نہ کرو کسی پر بھی، لیکن وہ ظلم کرنا چاہتے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کو اپنا دوست نہیں سمجھتے، حالانکہ اہل کتاب ہیں۔
اگر جنگ کریں تو ہم سے کافر کریں، اگر جنگ کریں تو بت پرست کریں، لیکن اہل کتاب ہم سے جنگ کر رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں ہمیشہ یہی کہا کہ وہ تمہاری دوست نہیں ہو سکتے۔ اور آج ہماری رسم و رواج، ہمارے کھانا پینا، ہمارا ہر چیز ان سے منسلک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے کوئی راہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی کہ جو تم سے صلح کر لیں، جو تمہارے لیے ہتھیاروں کو نہ اٹھائیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ ایسا نہیں کھولا کہ تم ان سے جنگ کر کے ان کا قتل و غارت کرو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، تو تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کو ظاہراً چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں، یا أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، کہ وہ تم سے بھی امن کی حالت میں رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ اپنی قوم سے بھی وہ امن کی حالت میں رہنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنی قوم سے بھی امن کی حالت میں رہنا چاہتے ہیں، یأمنوا قومہم ان یأمنوکم، کہ وہ امن میں رہیں تم سے بھی، ویأمنوا قومہم، کہ وہ اپنی قوم سے بھی امن میں ہی رہیں۔ اچھا، ایسا بھی تھا کہ یہ جو پچھلی آیت میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر جن لوگوں نے جنگ نہیں کی، اس کے اندر ایسا بھی تھا کہ جنگ بدر کے اندر مشرکین مکہ کی طرف سے میدان جنگ میں کچھ لوگ آئے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے لڑنا پسند نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے کافروں کی طرف سے لڑنا پسند کیا۔ ان میں حضرت عباس جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، وہ بھی شامل تھے، جو کافروں کی طرف سے میدان جنگ بدر میں آئے، لیکن انہوں نے جنگ نہیں کی۔ تو وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کے بارے میں جب ان کو پکڑا گیا، جب ان کو قیدی بنایا گیا، تو ان کو قتل کرنے سے روک دیا گیا، اور انہیں صرف قیدی بنانے پر ہی اکتفا کیا گیا، صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے ہتھیار مسلمانوں کے لیے نہیں اٹھائے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو دین اسلام سے ہمکنار کیا، اور وہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اس آیت میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، اب یہ تیسرے گروہ کی بات کی جا رہی ہے۔ پہلی گروہ تو وہ تھا جو جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے، دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے ہتھیار آئے جنگ کے میدان میں لیکن ہتھیار نہیں اٹھائے، اور اب تیسرا گروہ وہ ہے جو کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہاری طرف سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم کی طرف سے بھی امن کے اندر رہیں۔ تو اب ان کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو منافقین کا تھا۔ اب یہ منافقین ہیں، یہ مسلمانوں کے پاس آتے، یہ کیا کرتے کہ وہ یہ کرتے کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے، اور یہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف جاتے تو اپنی قوم کی طرف جا کر بھی ان کی طرف ہو جاتے، انہیں کہتے کہ ہم اب تمہارے ایمان پر، تمہارے دین پر ہیں، تاکہ ان کو امن مل جائے مسلمانوں سے بھی، اور تاکہ ان کو امن مل جائے اپنی قوم سے بھی۔ تو وہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، ان یأمنوکم، تاکہ وہ امن میں آئیں مسلمانوں کی طرف سے بھی، اور وہ یأمنوا قومہم، اور وہ امن میں رہیں ان کا اپنی قوم کی طرف سے بھی۔ تو وہ دونوں طرف سے کھیل رہے تھے، مسلمانوں سے بھی اور اپنی قوم سے بھی۔ یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا۔ اب یہاں پر فتنہ سے مراد کون سا فتنہ ہے؟ فتنہ سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے، اور ارکسوا فیہا اسی شرک میں لوٹا دیے جاتے، یعنی کہ اسی شرک کے اندر وہ لوٹا دیے جاتے، یا پھر الفتنہ سے مراد قتال بھی ہو سکتا ہے کہ جب انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی طرف بلایا یعنی لوٹایا جاتا ہے تو وہ اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پھر وہ آمادہ کس پر ہو جاتے ہیں؟ واپس لوٹ جانے پر وہ آمادہ ہو جاتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر جنگ نہیں کرتے ہیں۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت اس حصے کے اندر
کہ لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں. بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ نہ کریں، صلح نہ کریں اور تم سے، اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں، تو انہیں پکڑو. وَيَكُفُّوا، اور اپنے ہاتھوں کو نہ روک لیں. أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ، پس پکڑو انہیں. وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، ان سے جنگ کرو. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو گھیر لو اور ان کو مار دو. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے. تمہیں ہم نے کھلی دلیل کے طور پر ہم نے تمہیں انہی لوگوں کے بارے میں تمہیں بتایا ہے واضح الفاظ میں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف تم جنگ کر سکتے ہو. اس بات پر کہ واقعی ان کے دلوں میں نفاق اور ان کے سینوں میں تمہارے خلاف بغض موجود ہے، تبھی تو وہ ہمیشہ ایسی کوشش کرتے ہیں دوبارہ وہ سب کے سب فتنے میں پلٹ جاتے ہیں، دوبارہ وہ فتنے میں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 9 مکمل ہوتا ہے.